میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اس سے زیادہ مزے کی حلیم آپ نے آج تک نہیں کھائی ہوگی اور نہ ہی آپ نے بنائی ہوگی۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تقریباً 10 kg حلیم کی ریسیپی جو گھر پہ میں نے ڈسٹریبیوشن کے لیے بنائی تھی، اور یہ پرفیکٹ ریشے دار حلیم، جیسی آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ریشے دار حلیم ہونی چاہیے، اس کے اندر ایک لیس ہونی چاہیے، تو یہ بالکل ویسی بن کے تیار ہوگی۔ اور اگر آپ اس کو بنائیں گے تو آپ ہر طرف سے تعریفیں ہی سمیٹیں گے، یہ میں آپ کو چیلنج سے کہہ رہی ہوں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ حلیم کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے۔ سب سے پہلے تو دالوں کی کوانٹٹی بتا دوں میں آپ، 1 پاؤ دال ماش ہے، 1 پاؤ گندم کا دلیا ہے، 1 پاؤ مونگ مسور کی بغیر چھلکے کے دال ہے، اور 2 کلو چنے کی دال میں نے لی ہے، اور 1 پاؤ کے قریب یا 1 کٹوری بھر کے میں نے ٹوٹا چاول لیے تھے، ابھی آگے جا کے میں آپ کو دکھاؤں گی۔ یہ کل ملا کے 3 kg ہمارے سیریلز بنے تھے، تمام دالیں اور ٹوٹا چاول ایڈ کرنے کے بعد 3 kg ان کی کوانٹٹی بنی ہے۔ اور حلیم جو اس سے بن کے تیار ہوگی، چکن حلیم ریڈی کر رہی ہوں، تو یہ تقریباً 10 kg کے قریب ایزیلی آپ کی حلیم اتنی کوانٹٹی سے ریڈی ہو جائے گی، کیونکہ اس میں چکن بھی جائے گا۔ تو آگے جا کے تمام چیزوں کی کوانٹٹی میں آپ سے شیئر کروں گی۔ سب سے پہلا کام، دالوں کو اچھے سے چن کے جو بھی اس کے اندر مٹی ہے یا کنکر اور پتھر وغیرہ بھی اکثر دالوں میں ہوتے ہیں، تو ان کو چن کے اچھے سے پہلے ہم صاف کریں گے، اور اس کے بعد 2 سے 3 دفعہ ہر دال کو میں واش کروں گی، اور واش کرنے کے بعد ان کو میں بھگو کے رکھ دوں گی۔ آج کل گرمیوں کا سیزن ہے، دالیں جلدی پھول جاتی ہیں، اس وجہ سے آپ چاہیں تو اس کو اوور نائٹ رکھ دیں، اگر نہیں تو آپ اس کو 3 سے 4 گھنٹے بھی رکھ دیں گے تو ریزلٹس سیم آئیں گے۔ میں نے ویسے ان کو اوور نائٹ بھگو کے رکھا تھا۔ اب چکن ہے 1 پوری بریسٹ اور 1 ہاف بریسٹ سے تھوڑی سی زیادہ، یہ تقریباً 1 kg کے قریب بون لیس چکن ہے جو میں نے لیا ہے، اور اس کے اندر کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا، جسٹ نمک، آدھا چمچ نمک اور آدھا چمچ ہلدی ڈال کے اور 4 سے 5 گلاس پانی ڈال کے میں نے اس کو بوائل ہونے رکھ دیا۔ جو ایکسٹرا اس کا پانی ہوگا یخنی کا، وہ میں دالوں کو بوائل کرتے ہوئے یوز کر لوں گی۔ اور پھر میں نے تقریباً 3 پاؤ کے قریب پیاز لے لی تھی، اس میں سے ہاف پیاز کو میں براؤن کروں گی، اور ہاف پیاز کو چکن کا جب مسالہ ریڈی کروں گی تو اس کے اندر میں اس کو یوز کر لوں گی۔ تو یہ وہ کام ہے جو آپ پہلے سے اگر کر لیں گے تو حلیم آپ کا تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے میں آرام سے ریڈی ہو جائے گا، بہت ٹائم آپ کو نہیں لگے گا۔ بس یہ ہے کہ آپ کو چیزوں کو مینیج کرنا آنا چاہیے کہ آپ نے کون سے کام ہیں جو پہلے سے کر کے رکھ لینے ہیں، تاکہ بعد میں کرنے کا کام آپ کا تھوڑا رہ جائے۔ تو یہ دیکھیں کہ کتنے زبردست پیاز براؤن ہو گئے۔ پھر ایک اچھی اماؤنٹ میں نے لہسن کی چھیل لی تھی، اس کو جب پیسٹ بناؤں گی تو یہ تقریباً 4 چمچ کا پیسٹ اس سے ریڈی ہوگا، اتنا لہسن میں نے اس کے لیے پیل آف کر کے رکھ لیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی مین انگریڈینٹ جو ہے مسالے، تو یہ وہ مسالے ہیں جو پیس کے میں ایڈ کروں گی، باقی مسالے ساتھ ساتھ ایڈ ہوں گے، وہ میں آگے جا کے آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ ابھی سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے 4 چمچ بھر کے سوکھا دھنیا، آدھا چمچ کے قریب میں نے لونگ لیے ہیں، جس میں تقریباً 8 سے 10 لونگ ہوں گے، اور تھوڑی سی جائفل جویتری لی ہے۔ بہت اچھا فلیور، بہت اچھا ایروما آتا ہے اس سے، کسی بھی چیز میں اگر ہم اس کو ایڈ کریں تو، لیکن اس کی بہت زیادہ کوانٹٹی ایڈ نہیں کرنی ہوتی کیونکہ اس کی خوشبو کافی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ 3 چمچ فل بھر کے زیرہ لیا ہے، زیرہ اس کے بعد بھی ایڈ ہوگا، وہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گی۔ 3 بڑی الائچی اور 6 میں نے چھوٹی الائچی یعنی ہری الائچی جو ہوتی ہے وہ لے لی ہیں، اور 3 میں نے بادیان کے پھول لیے ہیں، ان کا بھی بہت اچھا ایروما آتا ہے، بہت اچھا اس کا فلیور ہے۔ پھر ڈبل جو ہے میرے پاس دار چینی کا ایک بڑا ٹکڑا ہے، تو یہ میں لے لوں گی، اور ان تمام مسالوں کو اچھے سے میں ڈرائی روسٹ کروں گی۔ ڈرائی روسٹ سے اس کا بہت اچھا فلیور، خوشبو آتی ہے، اور گرائنڈ بھی بہت اچھے سے ہو جاتا ہے۔ تو اس کو ڈرائی روسٹ کرنے کے بعد میں پیس کے رکھ لوں گی۔ دوسری طرف ہمارا چکن اچھے سے بوائل ہو چکا ہے، ایکسیسو واٹر کو ہم دالیں بوائل کرتے ہوئے ایڈ کریں گے، ویسٹ نہیں جائے گا، ان کو ریشہ بنا کے میں نے رکھ لینا ہے۔ پھر اوور نائٹ اس کو بھگویا تھا، دس از دا نیکسٹ مارننگ، اور آپ چیک کر سکتے ہیں کہ دالیں اچھے سے پھول چکی ہیں۔ اور ایک امپورٹنٹ ٹپ از کہ اسی پانی میں بالکل کبھی بھی آپ نے بوائل نہیں کرنا، ان دالوں کو اگین واش کرنا ہے، کیونکہ یہ اوور نائٹ پڑی رہی ہیں، گرمی بہت ہے،
تو دالیں خراب بھی جلدی ہو جاتی ہیں، تو اس لیے جو پانی اس کا تھا اس کو ہم نے سٹرین کیا. سٹرین کرنے کے بعد دالوں کو میں نے اگین واش کیا ہے اچھے سے، اور پھر میں ان کو بوائل کروں گی فریش واٹر کے ساتھ. میں نے 2 kg دال کو ایک ہی دفعہ پریشر میں ڈال لیا تھا، لیکن آپ نے کبھی بھی اس طرح سے نہیں کرنا، کیونکہ پریشر کو کبھی بھی فل کناروں تک نہیں بھرتے، اٹ کین بی ہارمفل. تو اس کے اندر میں نے نمک اور ہلدی ایڈ کی ہے، اور اس کو میں بوائل کرنے کے لیے رکھ دوں گی. تقریباً 15 منٹ میں یہ بہت اچھی بوائل ہو جائے گی، کیونکہ یہ اوور نائٹ بھیگی ہوئی ہے. جب تک دالیں بوائل ہو رہی ہیں ہم چکن کا مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں. تو پیاز، جو باقی کی بچی ہوئی پیاز تھی، اس کو میں نے سلائسز میں کٹ کر لیا ہے. 5 ٹیبل سپون بھر کے لال مرچ لی ہے. لہسن دیکھ لیں پیس کے رکھ لیا ہے، اور یہ 4 چمچ بھر کے ہے. جو مسالہ ڈرائی میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ پیس کے رکھ لیا ہے، اور یہ سارے چکن کے ریشے کر لیے ہیں. نمک اور ہلدی ایڈ نہیں کروں گی، کیونکہ میں نے تمام دالوں کو نمک اور ہلدی کے ساتھ بوائل کرنا ہے. تو میں بعد میں دیکھوں گی اگر مجھے ضرورت ہوئی تو وہ کب ایڈ کرنی ہے، وہ بھی میں آگے جا کے آپ کو بتا دوں گی. ابھی میں نے تقریباً 3 کپ کے قریب آئل لیا ہے. اس کے اندر میں نے پیاز لائٹ براؤن جیسے ہی ہوئی تو میں نے 1 چمچ کے قریب زیرہ دوبارہ سے ڈالا ہے. یہاں پر اس سٹیج پہ زیرہ ڈالنے سے بہت اچھا فلیور آئے گا. یہ فرائی ہو جاتا ہے اور بڑا اچھا اروما اس کے اندر انفیوز ہو جاتا ہے. تو یہاں پر میں نے زیرہ ڈالا، ہلکا فرائی کروں گی، اور جب یہ لائٹ گولڈن ہو جائے گا اس ٹائم میں اس کے اندر لہسن کا پیسٹ ایڈ کر دوں گی. اور اس کو سلو ٹو میڈیم آنچ پہ ہم نے ہلکے سے فرائی کرنا ہے. آنچ تیز کریں گے لہسن جل جائے گا، اور پورے جو آپ کی حلیم ہے اس کا فلیور چینج ہو جائے گا. تو ہم نے یہ جو بھنائی ہے نا ٹوٹل، اس کی ہم نے سلو ٹو میڈیم آنچ پہ ہی کرنی ہے. اور لہسن کا بھی اسی طرح سے ہم ہلکی آنچ پہ اس کو فرائی کریں گے، تاکہ اس کا ایک زبردست اروما آئے اور کچے پن کی اس کی اسمیل بھی ختم ہو جائے اور وہ جلے بھی نہ. 2 منٹ آرام سے لگ جاتے ہیں اس کو فرائی کرنے کے لیے. تو پورا پروسیس اس لیے نہیں دکھا سکتی کیونکہ آپ کو پتہ ہے پھر اس سے ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے. پھر اس میں ایڈ کر دوں گی جو ریڈ چلی پاؤڈر ہے اسے، اور فوراً ساتھ میں تھوڑا سا پانی کا چھینٹا ہم نے لگا دینا ہے، کیونکہ مرچ جو ہے وہ بھی جلدی جل جاتی ہے. تو جیسے ہی، اور ہے بھی پاؤڈر فارم میں، تو یہ بہت جلدی اس کے جلنے کا ہوتا ہے. تو اس لیے ساتھ ساتھ اس کی بنائی میں پانی ضرور ایڈ کرنا ہے. پھر جیسے ہی مرچ کو اچھے سے بھون لیا مسالے میں، اس کے بعد ایڈ کر دیا چکن کے ریشے، اور اب ان کو ہلکا جو ہے وہ فرائی کروں گی اچھے سے. تقریباً 3 سے 4 منٹ فرائی کرنے کے بعد جو مسالے پیس کے رکھے ہوئے تھے ان کو ایڈ کر دوں گی. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان مسالوں کو ایڈ کرنے کے بعد بھی میں نے ان کے اوپر پانی جو ہے وہ ڈالا ہے. اور اس مسالے کے ساتھ بھی چکن کو تقریباً 4 سے 5 منٹ کے لیے میں نے اس کی بھنائی کرنی ہے، کیونکہ سارا ٹیسٹ جو ہے نا وہ اسی پہ بیس کرتا ہے کہ ہم کتنی اچھی بھنائی اس کی کریں گے. اور پانی وقتاً فوقتاً اس کے اندر ایڈ کرتے جانا ہے. اور ہمارا چکن جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے. اب دوسری طرف ہماری دالیں وہ بھی تیار ہیں، ریڈی ہیں، بوائل ہو چکی ہے. آپ کو میں سپون سے میش کر کے بھی دکھاؤں گی کہ یہ 15 منٹ کے اندر اندر ہی کتنی اچھی گل چکی ہے. یہ دیکھیں کہ جیسے ہی میں اس کو سپون سے دبا رہی ہوں وہ فل میش ہوتی جا رہی ہے. تو اسے بڑے برتن میں شفٹ کروں گی، کیونکہ ابھی ہماری باقی کی دالیں اور دلیا بھی بوائل ہونے والا ہے. تو اسی کوکر میں پھر میں ان چیزوں کو بھی بوائل کر لوں گی. انہیں بھی میں نے ان کا پانی جو تھا رات والا وہ سٹرین کر دیا اور واش کیا ہے. اور اب میں فریش واٹر کے ساتھ نمک اور ہلدی دونوں ڈال کے اس کو میں بوائل کر لوں گی. دالوں کو بوائل کرتے ہوئے میں نمک اس لیے ایڈ کرتی ہوں کیونکہ اگر نمک کے بغیر ہم ان کو کریں گے نا تو ایک پھیکا سا ٹیسٹ آتا ہے. دالیں بوائل مطلب حلیم بننے کے بعد بھی دالیں جو ہیں وہ پھیکی پھیکی سی فیل ہو رہی ہوتی ہیں. ہمیں تو ہوتی ہیں، مجھے آپ لوگوں کا آئیڈیا نہیں ہے، تو اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ دالوں کو نمک کے ساتھ بوائل کروں. اب جناب دلیا تھوڑا سا ہارڈ، ویسے تو یہ بغیر چھلکے کے تھا، گل گیا تھا فل، لیکن میں ہمیشہ دلیے کو چنے کی دال سے الگ بلینڈ کرتی ہوں کیونکہ میں دلیے کو تھوڑا زیادہ بلینڈ کرنا ہوتا ہے. تو میں نے کوکر میں ہی اس کو بلینڈ کر لیا ہے. اور چنے کی دال پہلے ہی اتنی اچھی بوائل تھی، اسے صرف چند سیکنڈ کے لیے میں نے بلینڈ کیا ہے. اور اس کے بعد دونوں جو ہماری
دالوں کا مکسچر ہے ان کو ایک ہی دیگچے میں شفٹ کروں گی اور مکس کروں گی۔ اب اگلا سٹیپ بہت امپورٹنٹ ہے، ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کرنی، لاسٹ تک دیکھنی ہے۔ اب دونوں دالیں مکس ہو گئی ہیں، چکن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت تھک ہیں، ان کی کنسسٹنسی بہت تھک ہے، تو میں نے دوسری طرف پانی گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اس میں اس پوائنٹ پہ جتنی آپ کو اس کی کنسسٹنسی چاہیے، کیونکہ ابھی اس نے اور بھی پکنا ہے، ابھی چکن ایڈ ہونا ہے، پھر ہم نے اس کا گھوٹا بھی لگانا ہے، تو پانی تو ڈرائی اس میں ہوگا، اور یہ ابھی اتنی ڈرائی تھی کہ چمچ نہیں اس کے اندر سے ہلایا جا رہا تھا، تو اس کے اندر گرم پانی اس ٹائم پہ آپ نے ایڈ کرنا ہے۔ میں نے تقریباً کوئی 3 سے 4 گلاس گرم پانی ایڈ کیا تھا، اور اب اس کے اندر چکن جو پکا ہوا تھا اس کو میں ایڈ کروں گی، اچھے سے مکس کروں گی۔ مکس کرنے کے بعد آپ نے تمام سپائسز کو اس پوائنٹ پہ ہی ایڈجسٹ کرنا ہے۔ آپ نے نمک اور مرچ میری بالکل پوری تھی، ہلدی مجھے اس کا کلر تھوڑا سا فیل ہو رہا تھا، تو میں نے اس پوائنٹ پہ یہاں پر ہلدی اور نمک دونوں چیزیں ایڈ کی تھیں، اور مرچ ابھی بھی پوری تھی، اور بعد میں ہری مرچیں بھی ایڈ ہونی تھی، آلدو ان کے بیج ریموو کیے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی مجھے مرچ بالکل ٹھیک لگی۔ اب نمک اور جو ہلدی ہے آپ نے اس کو اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک کو ایڈجسٹ کر لینا ہے، اور یہ سب سے اہم سٹیپ ہے گھوٹا لگانے والا۔ ہمارے چکن بوائلڈ تھا، ریشے بھی کیے ہوئے تھے، لیکن اس سٹیپ کے بغیر حلیم نامکمل ہے، یہی سب سے امپورٹنٹ سٹیپ ہوتا ہے۔ تو یہ لکڑی کا جو میشر ہے یہ ہر گھر میں تقریباً موجود ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ آپ نے پتہ نہیں اس کو مدھانی کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، مجھے اس کا صحیح سے نام نہیں پتہ، لیکن یہ ووڈن آئی تھنک کہ ہر ایک گھر میں موجود ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ آپ نے اچھے سے گھوٹا لگانا ہے دال کو۔ میں نے تقریباً آدھے گھنٹے تک اس کو گھوٹا لگایا تھا، اور اس کی آدھے گھنٹے کے بعد ہی لک اتنی چینج ہو گئی، فل ایک ریشہ اور ایک لیس جو ہے وہ اس کے اندر جنریٹ ہوئی گھوٹا لگانے کے بعد۔ تو آپ نے بالکل بھی یہ نہیں سوچنا کہ ہم نے اگر دالوں کو بلینڈ کر لیا ہے، چکن بوائل اور ریشے کر لیے ہیں تو حلیم بن گیا ہے، نو، جب تک گھوٹا نہیں لگے گا اس کی وہ والی کنسسٹنسی اور وہ والی لک ہی نہیں آئے گی جو اصل حلیم کی ہوتی ہے۔ اب اس پوائنٹ پہ 2 چیزیں اور ایڈ ہوں گی، 2 چمچ بھر کے میں نے سوکھا دھنیا لیا ہے، اور 1.5 چمچ بھر کے میں نے زیرہ لیا ہے، دونوں کو پیسنا نہیں ہے، دردرا کرنا ہے، موٹا سا کوٹ کے، اور اس پوائنٹ پہ ایڈ کروں گی اور مکس کروں گی۔ اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے، بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ آپ کو میں نے بالکل سٹارٹ میں ہی بتا دیا تھا کہ ابھی مسالے ہم سٹیپس کے ساتھ ساتھ ایڈ کریں گے، اور اسی وجہ سے میں آپ کو کہتی ہوں کہ ویڈیو کو آپ سکپ نہ کیا کریں، کیونکہ بہت امپورٹنٹ چیزیں آپ سے شیئر کر رہی ہوتی ہوں۔ اور آپ اب اس کی لک چیک کریں، آپ دیکھیں اس کے اندر کیسی لیس اور کتنا زبردست ریشہ نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ اب تقریباً ڈن ہو چکا ہے۔ اس پوائنٹ پہ اس کے اندر پودینہ، فریش پودینہ لیا ہے، اس کے پتوں کو سیپریٹ کیا ہے، اسے ایڈ کر دوں گی، اور اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے۔ اور ساتھ میں نے باقی چیزیں بھی ریڈی کر لی تھیں، ادرک کو جولین کٹ کر لیا تھا، ہری مرچوں کو کٹ کیا تھا، بیج میں نے اس کے نکال لیے تھے۔ تو حلیم کو اب جناب چولہے سے ہم نیچے اتار لیں گے۔ اس کے اندر تھوڑا سا چند پتے اور پودینے کے ایڈ کیے ہیں، ساتھ میں میں اس کے اندر جو جولین کٹ ادرک ہے وہ ایڈ کروں گی، ہری مرچیں ایڈ کروں گی، اور جو ہے براؤن پیاز ایڈ کر لوں گی، کیونکہ ہم نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، تو میں تمام چیزوں کو ابھی اسی پوائنٹ پہ ساری کی ساری حلیم کے اندر مکس کروں گی، کیونکہ گھر میں یا دعوتوں میں ویسے ہم بناتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو سیپریٹ رکھا جاتا ہے تاکہ ہر کوئی اپنی چوائس کے اکارڈنگ ایڈ کر لے۔ ابھی چونکہ ڈسٹریبیوشن کے لیے تھی تو اس لیے میں نے تمام چیزوں کو اندر ہی ایڈ کر لیا، اور اب آپ اس کی لک چیک کریں، اس کا کلوز اپ آپ کو میں دکھا رہی ہوں کہ یہ اتنی مزے کی، اتنی پرفیکٹ حلیم ہے، اور بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا، بڑی آسانی سے گھر میں بن جاتی ہے، اور دیکھیں کہ پتہ بھی نہیں چلا، اور 10 kg حلیم ہم نے ریڈی کر لی ہوئی ہے۔ صرف چیزوں کو مینیج کرنا آپ کو آنا چاہیے، باقی کچھ بھی اس کے اندر مشکل نہیں ہے۔ آپ اس کو بنانے کے بعد یاد کریں گے کہ کسی نے ہم سے اتنی مزے کی ریسیپی کو شیئر کیا تھا، آپ ڈیفینیٹلی مجھے دعائیں دیں گے۔ ایسی بہت سی پرفیکٹ مزیدار ریسیپیز کے لیے میرے ساتھ کنیکٹ رہیں، میں آپ کے ساتھ اپنے پرسنل ایکسپیرینسز کو اور وہ تمام چیزوں کو شیئر کرتی ہوں جو گھر میں خود بناتی ہوں اور جو فیملی میں پسند کی جاتی ہیں اور پرفیکٹ ریسیپیز ہوتی ہیں۔
ریشے دار چکن حلیم کی ریسیپی کو ٹرائی کرنے کے بعد کمنٹس میں اپنا ایکسپیرینس لازمی شیئر کریے گا. میں انتظار کروں گی آپ کے کمنٹس کا. اگر ابھی تک آپ نے میری بیکری سٹائل نان خطائی کی ریسیپی نہیں دیکھی تو اوپر لنک دے رہی ہوں، اس کو لازمی دیکھیے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو.